بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ حدیث کے مشہور امام اور جامع ابو داؤد کے صاحبزادے حافظ ابو بکر عبداللہ سبستانی متوفی 316 ہجری کی ایک مشہور تالیف ہے کتاب المصاحف۔ علماء حدیث کے ہاں بہت مستند کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن کی جمع اور تدوین سے متعلق روایات بھی یکجا درج کی ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے مختلف نسخوں مصاحف کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب المصاحف یاد رکھیں۔ ماندین کو ایسا مسالہ اللہ دے جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک مستشرق آتھر جعفری نے اس کتاب کو نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔ یہ اسلام پر اعتراض کرنے والا، یہ غالباً یہودی یا عیسائی جو ہے، اس نے اس کتاب کو بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ یہ کتاب ہمارے ابن داؤد، ابو داؤد، داؤد کا باپ ابن داؤد، داؤد کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں اس مصاحف کی تفصیل بھی درج ہے جو مختلف صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس مصاحف کی آیات کو بھی درج کیا ہے جو مصحف عثمانی ہمارے ہاتھوں میں جو موجود قرآن ہے سے مختلف ہے، جو میں عرض کر چکا ہوں اختلاف قرأت میں کہ یہ الفاظ کے جو فرق ہے۔ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ بہت سارے صحابہ کا بہت بڑی تعداد میں، یہ کوئی ہزاروں تعداد میں ہے فرق جو بتایا جاتا ہے، اور اس کتاب میں درج کیا ہے ابن داؤد کی کتاب میں، جس کو اس جعفری نے چھاپ کے آگے پھیلایا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ہے مصحف کتاب مصاحف۔ اس کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کتاب المصاحف میں امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ عبدالعالی بن عبداللہ بن عمر کرشی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت، آپ اندازہ لگا لیں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو قرآن کو اکٹھا کرنے کے بعد کیا ہوا، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب بتا رہی ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے اسے دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، جو ٹیم مقرر کی تھی جنہوں نے وہ سب کچھ اکٹھا کیا اور خوب کیا، مگر اس میں کچھ غلطیاں مجھے نظر آتی ہیں۔ سوچئے ذرا، مگر اس میں کچھ غلطیاں مجھے نظر آتی ہیں جنہیں عرب لوگ اپنی زبانوں سے ٹھیک کر لیں گے۔ اس کتاب میں جو اکٹھی کی قرآن، اس میں غلطیاں نظر آتی ہیں لیکن عرب لوگ ہیں اپنی زبان سے درست کر لیں گے۔ جیسے میں بتا چکا ہوں، لام پر زبر اور زیر کی وجہ سے یہ وضو کا معاملہ جو بنا ہے، اور انم تو کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس سے ہو جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں غلطیاں ہیں۔ لیجئے، قرآن عہد عثمانی میں مرتب تو ہوا لیکن اس میں غلطیاں رہ گئیں۔ ان غلطیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست نہیں کیا بلکہ اعلیٰ حال ہی رہنے دیا کہ عرب خود اپنی زبان سے درست کر لیں گے۔ وہ غلطیوں والا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، وہ حرف بحرف وہی قرآن ہمارے پاس ہے۔ یہ بات ہمارا ایمان ہے، یہ درست ہے۔ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں روایات کی۔ دیکھیے، جب ہم یہ بڑا نازک مسئلہ آتا ہے، جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ یہ نبی کے فرمانوں پر یہ اعتراض کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، وہ فرمان نبی کی طرف منسوب ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی ہے یا نہیں ہے درست، یہ نہیں پتہ، یقینی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تقدیس کا معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیں لوگوں نے کس طرح ان میں شامل کر کے
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود دیکھ لیں۔ اہل حدیث لوگ تو بہت اچھی طرح اس کو جانتے ہوں گے، اس کتاب المصاحف کو، تو اس میں یہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، الفاظ کا ایک دوسرے سے مختلف۔ اور عثمان غنی کی طرف سے منسوب یہ بات ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ہاں اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، چلنے دیں اس کو ایسے ہی، عرب لوگ خود ہی اس کو درست کر لیں گے۔ زبان کا حال بھی آپ آگے سمجھیں کہ ہمارا جب کہا جاتا ہے کہ قرآن 7 حرفوں اور 7 زبانوں میں نازل ہوا، یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ قرآن 7 حرفوں میں یا 7 زبانوں میں یا 7 لہجوں میں نازل ہوا، اس طرح بھی چکر دھوکہ ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن اختلاف قرأت کی بات میں آپ کو واضح بتا چاہوں، یہاں کوئی زبان کا نہیں، کوئی الفاظ کا، کوئی لہجے کا فرق نہیں ہے۔ قرأت مختلف قاری ہوتے ہیں نا، مختلف زبانوں میں قرأت کرتے ہیں، ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، مختلف مصری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بات نہیں ہے اختلاف قرأت میں، الفاظ کا فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے میرے بھائیوں۔ تو بس یہ بات میں نے آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ یہ جب قرآن مرتب کر دیا عثمان غنی نے، تو ان کے بعد ان کی طرف سے جو منسوب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اب بھی غلطیاں رہ گی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس قرآن پر اگر کوئی شک کرے تو پھر کیا کہیں گے ہم اسے، کیا کہیں گے اسے؟ تو شک چھوڑ دیا ہم نے۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں، سورۃ قیامت کی 17 نمبر آیت اور سورۃ طور کی 2 اور 3 نمبر آیت کھول کر دیکھ لیں، یاد کر لیں اچھی طرح۔ قرآن اللہ نے جمع کرایا اور اس قرآن لکھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں لکھا گیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی سلطنت، 2-3 براعظموں پر، تو قرآن کہیں بھی موجود نہیں تھا، تھیلے کی شکل میں مسجد نبی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ آگے قرآن کو نہیں پھیلا رہے تھے، اس کے نہیں تیار کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات غور کرنے والی ہے، سوچنے والی ہے، آپ غور کریں اس بات۔ تو بس وہی التماس آپ سے، آپ میرے ہمدرد بن جائیں اس بات کو آگے پھیلانے کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔